میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، یعنی بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان سے قبل جو ہے وہ نیتیں کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً نیکیوں کی توفیق مل جانا بہت بڑی سعادت ہے، یعنی کسی کو اگر نیک کام کرنے کی توفیق ملی تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، مگر حقیقی کامیابی اس وقت ہے کہ جب یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشقتیں برداشت کر کے کوئی شخص عبادت کرے یا ہم عبادت کریں مشقتیں برداشت کر کے، مثلا شدید سردی ہو یا شدید گرمی، ایسی حالت میں مسجد جا کر با جماعت نماز پڑھنا، راتوں کی نیند قربان کر کے نوافل ادا کرنا، بھوک پیاس برداشت کر کے روزے رکھنا اور خوب صدقہ کرنا اور خود کو تکلیف میں مبتلا کر کے نہیں تکلیف اٹھا کر دوسروں کے لیے ایثار کا مظاہرہ کرنا، مگر ایسا نہ ہو کہ ریاکاری کی وجہ سے ہماری یہ ساری نیکیاں، ہمارے یہ سارے کام، یہ سارے ضائع ہو جائیں اور ہمیں کانوں کان تک کسی خبر ہی نہ ہو کہ ہم جو یہ کر رہے تھے ثواب کے لیے، ہم یہ نیک کام کر رہے تھے، کہ یہ تو الٹا نیکیاں ملنا، ثواب ملنا تو دور کے بعد یہ تو الٹا ریا کا گناہ ہم پر آ گیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنی نیکیاں ضائع ہونے سے بچائیں، اور اپنی نیکیاں ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں ریاکاری کے بارے میں جاننا ہوگا، اس کا علم سیکھنا ہوگا کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں، ریاکاری کی پہچان کیسے ہو، اور ہم کس کس طرح ریاکاری میں مبتلا ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ بھی کہ ریاکاری کی کتنی اقسام ہیں اور ان کا شرعی حکم کیا ہے، تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ریاکاری کا علم سیکھنا فرض ہے،
جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ العزت فرماتے ہیں کہ محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات، مثلا تکبر، ریا، عجب، حسد وغیرہ، اور ان کے معالجات یعنی ان کا علاج، کہ ان کا علم سیکھنا بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض میں سے۔ تو پہلے تو ہم ریاکاری کی تعریف، کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں، پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے، یعنی اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے۔ مثلا لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا مقصود ہو، کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اسے عزت دیں، کرے بھائی کیا یار عبادت گزار ہے، یار کیسی گرمی ہے، کیسا روزہ رکھ رہا ہے، یہ کتنے نفلی روزے رکھ رہا ہے یہ، اور عزت دیں اسے، اس کی تعریف کریں اس طرح، اور اس کی خدمت میں مال پیش کریں، یعنی اس کا مقصود یہ ہو کہ لوگ میری عزت کریں، اور مقصود یہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اور اس سے یہ بھی مقصود ہو کہ پھر تعریف کرتے ہوئے لوگ اس کی خدمت میں مال بھی پیش کریں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو مال بھی پیش کیا جائے، البتہ یہ ہے کہ اگر لوگ تعریف کریں، اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، تو یہ ریا ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ ریا کی تعریف ہے۔ اچھا، ریاکاری کے مختلف درجات ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں کہ ریا کے بہت درجے ہیں، اور ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے۔ بعض ریا شرک اصغر ہیں، بعض ریا حرام، بعض ریا مکروہ، اور بعض ثواب۔ مگر جب ریا مطلقاً بولی جاتی ہے تو اس سے ممنوع ریا مراد ہوتی ہے، یعنی جب بھی ہم مطلق ریا بولیں گے نا کہ بھئی ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، تو اس سے مراد جو ہے وہ ممنوع ریا ہی ہے، جیسے بدعت، کہ فلاں چیز بدعت ہے۔ تو اب اس سے ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے کہ یہ بدعت سیئہ کی طرف، ورنہ بدعت حسنہ بھی ہے، مگر جب بھی بدعت حسنہ کا آتا ہے تذکرہ تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ تو لہٰذا جب بھی مطلقاً بولا جائے کہ ریاکاری یا ریا، تو اس سے مراد جو ہے وہ ریا ممنوع والی ہی ہے۔ ریا سے بچنے کا حکم خود ہمارا معبود یعنی رب عز و جل ہمیں دے رہا ہے۔ چنانچہ پارہ 16 سورۃ الکہف میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے یعنی ریا نہ کرے، کہ وہ ایک قسم کا شرک ہے۔ حضرت سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے عرض کی شرک اصغر کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا ریا۔ ریا کو جو ہے وہ شرک اصغر یہاں فرمائے گئے۔ تو مشرک اپنی عبادات سے اپنے جھوٹے معبودوں کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے۔ جو مشرک ہے، جو بت پرست ہے، وہ اپنی عبادت کے ذریعے ان جھوٹے معبودوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ جو پتھر کو جو پوچھتا ہے وہ پتھر کیا راضی ہوگا، پتھر کو کیا خبر۔ تو بہرحال مشرک جو ہے وہ جھوٹے معبودوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے۔ اور ریاکار مسلمان اپنی عبادات سے اپنے جھوٹے مقصودوں یعنی لوگوں کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے۔ یعنی مشرک ڈائریکٹ عبادت کرتا ہے معبودان باطل کی اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ جو مسلمان ہے وہ ریاکار ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے، مگر وہ اپنے جھوٹے مقصودوں یعنی لوگوں کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے۔ تو اس لیے ریاکار چھوٹے درجے کا مشرک ہے، اور اس کا یہ عمل چھوٹے درجے کا شرک ہے، چونکہ ریاکار کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا کہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہے نا، تو اس کا عقیدہ خراب نہیں ہے،
بلکہ اس کا عمل اور ارادہ خراب ہوتا ہے، جبکہ کھلے مشرک کا تو عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ریا کو چھوٹا شرک کہا گیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے۔ ہم نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، وہ شرک خفی ہے، آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اس وجہ سے طویل کرتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر اکیلے میں نماز پڑھے تو تھوڑی اور ہلکی پڑھے، مگر جب اسے کوئی دیکھ رہا ہو تو نوافل بہت تعداد میں پڑھے اور خوب لمبے دراز پڑھے۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ دیا تو اس نے شرک کیا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد الاعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، فرض اگر ریا کے طور پر ادا کیا جب بھی اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، یعنی اگر کسی نے فرض نماز ریا کے طور پر اس نے ادا کی تو اس کے ذمے جو فرض تھا نا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، تو وہ فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اگرچہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ثواب نہ ملے، یعنی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اور روزے کے متعلق بعض علماء کا یہ قول ہے کہ اس میں ریا نہیں ہوتا، اس کا غالباً یہ مطلب ہوگا کہ روزہ چند چیزوں سے باز رہنے کا نام ہے، کہ اس میں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، کہ جس کی نسبت کہا جائے کہ ریا سے کیا، کہ نماز میں کوئی دیکھ رہا ہے تو ریا ہونا ممکن ہے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو جتانے کے لیے یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، یا لوگوں کے سامنے منہ بنائے رہتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کا بھی روزہ ہے، تو اس طور پر روزے میں بھی ریا کی مداخلت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری جیسے مرض سے بھی بچائے۔ ریاکاری ایک ایسا مہلک باطنی مرض ہے کہ جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور کتنا نادان ہے وہ شخص کہ جو ریاکارانہ عبادت کے ذریعے لوگوں سے عزت، مال اور قدر و منزلت کا طلبگار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا، جنت کی اعلیٰ نعمتوں اور ابدی راحتوں پر ان عارضی چیزوں کو ترجیح دی جو ختم ہو جانے والی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں عزت کو ترجیح دی، مال کو ترجیح دی، قدر و منزلت کو ترجیح دی جو کہ ختم ہونے والی ہے، تو گویا یہ شخص ثواب بیچ کر عذاب خرید رہا ہے، اور اس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کر رہا ہے جو اسے نیکیوں کا کچھ بدلہ نہیں دے سکتے، اور نہ ہی وہ جنت کی نعمتیں دے سکتے ہیں، اور نہ ہی عذاب جہنم سے رہائی دے سکتے ہیں۔ بلکہ دنیا ہی میں لوگوں کو اگر کسی کی نیت کا پتہ چل جائے کہ یہ ریاکار ہے، اگر کسی کا پتہ چل جائے ریاکار ہے، تو دنیا ہی میں لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ جب دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والے کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک رسالہ ہے ریاکاری جسے میں بیان کر رہا ہوں، تو سن لو، ریاکاری باعث ہلاکت ہے، کہ 22 حروف کی مناسبت سے ریاکاری کی 22 تباہ کاریاں یہ اس میں لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے چند تباہ کاریاں عرض کروں گا کہ عمل جو ہے وہ دکھاوے سے ضائع ہو جاتا ہے، کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے عبادت کرے، یعنی بالکل یعنی جو نا وہ جیسے وہ طویل اگر وہ رکوع کرتا ہے، طویل قیام کرتا ہے، طویل سجدہ کرتا ہے،
تو ہمیں اجازت نہیں کہ ہم کسی کو ریاکار کہیں، چونکہ ریا کا تعلق ہے دل سے، یہ باطنی مرض ہے، اس کا تعلق دل سے. اخلاص اور ریا کا تعلق دل سے، کہ اخلاص نیک اور ریا بد، تو ان دونوں کا تعلق دل سے. اب ہم کسی پر یہ تہمت نہیں لگا سکتے، ہم کسی پر یہ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ یہ شخص معاذ اللہ ریا کر رہا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اس پر انگلی اٹھا کر وہ تو اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے اور ہم جو ہے وہ اس پر انگلی اٹھا کر ہم جو ہے وہ بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں. کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں کہ سامنے والا شخص جو وہ ریا کر رہا ہے. جب بالفرض اگر ہمیں پتہ چل بھی گیا کہ یہ ریا کر ہے، تب بھی کیا ہم پر شریعت نے واجب کیا ہے کہ ہم اس کا ڈنڈورا پیٹیں یا ہم لوگوں کو بتاتے پھریں؟ یہ ہم پر شریعت نے واجب تو نہیں کیا نا. ہاں اب یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم لگے گا اس شخص پر کہ اگر یہ جانتا ہے کہ میں اگر اسے سمجھا دوں تو یہ مان لے گا میری بات، تو اب اس سے یہ بتانا واجب ہے کہ اسے بتائے کہ دیکھیں یہ ریا نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی کب؟ جب ہمیں پتہ چل جائے 100% کہ واقعی ریا کر رہا ہے. حضرت سیدنا مکحول دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تم کسی کو روتے دیکھو تو اس کے ساتھ رونے لگ جاؤ، یہ بدگمانی نہ کرو کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے. کہ میں نے ایک بار ایک شخص کو روتا دیکھ کر بدگمانی کی تھی کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، تو اس کی سزا میں 1 سال تک خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونے سے محروم رہا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی کے بارے میں بھی ہمیں تجسس نہیں کرنا اور کسی کے اندر ہمیں ریاکاری کی علامت تلاش نہیں کرنی، یعنی تاکہ اس کو بدنام کیا جائے کہ یہ سب حرام ہے. اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. اچھا، ریاکاری کیسے ہوتی ہے یہ بھی کچھ عرض کرتا چلوں کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ریاکاری میں مبتلا کس طرح ہوتے ہیں. چنانچہ ریاکاری جو کبھی تو زبان کے ذریعے ہوتی ہے اور کبھی فعل کے ذریعے ہوتی ہے. جیسے نپے ترے الفاظ میں اس نیت سے دینی باتیں کرنا کہ لوگوں پر اس کی وسیع دینی معلومات اور فصاحت و بلاغت کا سکہ بیٹھ جائے کہ میں ایسا قادر الکلام ہوں کہ کوئی مجھ سے بڑھ کر اچھے طریقے سے اپنا مدعا بیان کر ہی نہیں سکتا. تو ایسے لوگ اپنے انداز گفتگو کے ذریعے نمایاں مقام حاصل کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں اور واعظین، مبلغین اور مصنفین ریاکاری کی اس صورت کا بآسانی شکار ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر باطنی امراض سے اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے اور بالخصوص ریا سے بھی ہمیں بچائے، اور ہم جو بھی کام کریں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، وہ ہم اخلاص کے ساتھ کریں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.